اسپیکر صاحب کا شکر گزار، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا اور مفتی صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں حیران ہوں کہ کب یہ کس نے ان کو سارے مسلمانوں کی نمائندگی کا حق دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں میں سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہوں۔ پہلے میں بہت سے کہتا ہوں ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں، اتنی نہ بڑا پاک کیے داماں کی عقائد، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا اسپیکر صاحب بولتے ہو گئے ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آج شکر ہے خدا کا کہ آج ظلم مٹ گیا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کہاں ہے وہ اس وقت جا کر عربستان میں کیوں نہیں لڑتا تھا، وہ جا کر وہاں پہ کیوں نہیں لڑتا تھا کہ جہاں جمہوریتیں نہیں ہیں، وہ جہاں پہ شہنشاہیت ہے، جہاں پہ 20-30 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جا کر تو جنگ نہیں کی، میرے پختونوں میں آ کر اور میرے بچوں کو مارتا رہا۔ آپ کو ذرا اتنی لمبی تقریر کہ میں پوچھتا ہوں کہ سوات پہ کیا کچھ ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا، کیوں ہوا؟ وہاں ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، ہماری مسجدوں کو شہید کیا گیا، ہمارے جنازوں پہ بم پھینکے گئے، ہمارے یہ جتنے بھی ہمارے ان کے بچوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے والدوں کو ان کے سامنے شہید کیا گیا۔ اس وقت اس کو تو اتنی جذباتی تقریر نہیں تھی کہ جو کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں اسپیکر صاحب ایک سمبل تھا دہشت گردی کا، شکر ہے کہ آج خدا نے اس ظالم کو ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں ہم سے بڑا مسلمان پختون قوم جو ہے، سب سے بڑی مسلمان قوم جو ہے پختون ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پختونوں میں کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ عربستان کا ایک آدمی آ کر یہاں پہ ہمارے افغانستان میں بیٹھ کر ہمارے بچوں کو، ہمارے پختونوں کو یہ جیکٹ کس نے بنائی؟ اس کے پاس الزوائری جو ہیں وہ سب سے بڑے کیمیکل کے ڈاکٹر ہیں، یہ سب سے پہلے ہم نے جیکٹ کسی نے دیکھی بھی نہیں تھی، سنا بھی نہیں تھا، یہ خود کا جیکٹ اس کے وجہ سے بنائی گئی۔ جتنے بم جو تھے ہمارے جو غریب یہ پختون جو ہے یہ تو ان باتوں میں سمجھتے ہی نہیں تھے، سب کچھ ٹیکنیکل نے بتائے، اور یہ ہمارے آ کر، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اسپیکر صاحب ایک وقت ایسا تھا کہ افغانستان کے تقریباً 500 علماء اکٹھے ہوئے، ان 500 علماء نے ریکویسٹ کی ان سے کہ خدا کے لیے ہمارا افغانستان چھوڑ دیں، ہمارے لیے اور تباہی کا باعث نہ بنائے، تو اس نے انکار کر دیا تھا اور افغانستان میں بیٹھ کے جنگ کرتا رہا، انہوں لوگوں کے بچوں کو مارا، انہیں ہماری اسکولوں کو تباہ کیا، ہمارے سواد کو تباہ کیا۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح سے، ان کے لیڈر نے کہا تھا، ہم نے ہمارے لیڈر نے نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مارگلا کی پہاڑیوں تک دہشت گرد پہنچ گئے۔ آج پوچھتا ہوں کہ دہشت گرد کدھر ہے؟ خدا کے فضل سے ہم نے ہمارے سینے پہ گولیاں لگی ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری ان کی گولیاں ختم ہوگی، ان کے سینے ختم نہیں ہوں گے، ہمارے سینے خدا کے فضل سے ختم نہیں ہوں گے۔ میرے 500 ورکر شہید ہوئے ہیں میری پارٹی کے، میرے 2 MP یہاں شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت تو اتنی جذباتی تقریب مفتی صاحب نے نہیں کی۔ آج جب ایک دہشت گردی کی علامت تھا وہ آج ختم ہوا ہے، اور یہ اتنی دہشت گردی اتنی بڑی تقریر کرتے ہیں اس کا میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی قوم کی بات کرے، جائے وہ عربستان میں جنگ کرتا، جاتا وہ کہیں امریکہ میں جنگ کرتا، ہمارے آ کر یہاں اس کو جگہ ملی تھی ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ بات کرتے ہیں روس کی، جس وقت امریکہ کے ڈالر آ رہے تھے اس وقت تو روس جو تھا وہ غدار تھا، اس کے خلاف جنگ تھی، اور جس وقت آج امریکہ آ کر بیٹھا ہوا ہے، آج امریکہ کے ڈالر نہیں ہے تو امریکہ کے خلاف جنگ نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے بھی خلاف ہیں، ہم کسی ملک کی حمایت نہیں کرتے جو ہماری ملک کے خلاف بات کرے۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے کہا تھا کہ ہم جو شریعت نہیں مانتے، جو ہم نے سوات پہ نافذ کرنی تھی نظام عدل، ہم اس وقت اسٹینڈ ہم نے لیا، ہم نے کہا امریکہ ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہو، ہم اس وقت اپنے مفادات میں بات ہوگی ہم اس کی بات کریں گے، ہم کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، نہ کسی کی غلامی کریں گے، ہم اقتصادات کے لیے، اپنے فائنینس کے لیے ہم کسی دوسرے ملک کی بالادستی قبول نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کی بیٹی کی بات کرتے ہیں، اپنے پختونوں کی بات کرتے ہیں، اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو مینا بازار میں میرے 120 لوگ شہید ہوئے تھے، اس وقت جب عورتیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں وہاں پہنچا تو میری مائیں بہنیں ننگی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر ہم نے بوریاں ڈالی، اس وقت تو مفتی صاحب نے کوئی تقریر نہیں کی کہ یہ بچوں کو، یہ بوڑھوں کو کیوں مارا گیا۔ میں عرض کرتا ہوں ہمارے یہ شکارپور چوک پہ بلاسٹ ہوا، ہر روز میں ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اسپیکر صاحب کہ 24 گھنٹے کے بعد یہاں بلاسٹ ہوتا تھا، پھر 36 گھنٹے کے بعد ہوتا تھا، پھر 48 گھنٹے کے بعد ہوا۔ مفتی صاحب نے تو کبھی کھڑی ہو کر اتنی جذباتی تقریر نہیں کی۔ آج سارے مسلمان علماء سارے مسلمانوں کی نمائندگی یہ کرتے ہیں، یہ میں حیران کہ یہ کیسے، ان کو کس نے حق دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ
سمبل تھا دہشت گردی کا. خدا کا شکر ہے کہ آج قوم کو سرخرو ہوئے اور اس سے ہماری جان چھوٹی ہے. اور میں انشاءاللہ یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں اس کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے. ٹیررسٹ کی جیکٹیں ختم ہوگی مگر ہمارے سینے انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے. ہمیں اسلام بتاتے ہیں, ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں. خدا کے لیے آپ لوگ کو رشیا کے ڈالروں پہ آپ لوگوں نے مزے کیے تھے. آج آپ ہمیں خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں اور ایسی بات کریں کہ ہم اکٹھے ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں اور دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں کہ ہمارے بچے محفوظ ہوں, ہماری مسجدیں محفوظ ہوں, ہماری اسپتالیں محفوظ ہوں, ہماری اسکولیں محفوظ ہوں, ہماری بچوں کی آگے تعلیم جاری رکھ سکے. ان کا وہ جو نظام وہ لا رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب جو انہوں نے وہ خونی چوک بنایا تھا سوات میں. خدا کی قسم آج راز ایم پی کی حکومت نہ ہوتی اور آج ہمارے اتنے مضبوط ارادے نہ ہوتے تو آج چوک یادگار جو تھا یا خونی چوک ہوتا, چوک یادگار نہ ہوتا. ہم نے وہاں کو مقید کر دیا, وہاں کو واپس کر دیا, ان کو بگا دیا. اور آج جب مفتی صاحب کھڑا کر ان کے لیے باتیں کرتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, تقریباً 3000 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, 8500 ہمارے فوجی زخمی ہوئے ہیں, ہمارے سویلین تقریباً 10,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. سب کا خون جو ہے وہ اسامہ بن لادن پہ ہے اور مفتی صاحب پہ ہے جو اس کی حمایت کرتے ہیں.